ان کا بھی یونیفارم تبدیل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو یہ اگرچہ وقت کے ساتھ اس فکرے نے، اس جملے نے غلط بات ثابت کی ہے. دیکھیں، دھوتی پہن لیں یا ٹائی لگا لیں، جتنی دیر رویے تبدیل نہیں ہوتے اور جتنی دیر آپ مثبت رویہ اختیار نہیں کرتے. یہ بات سچ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے یہ ایک بڑا فیصلہ کیا ہے. اور اس وقت لاہور میں جو پولیس ہے، ٹریفک پولیس، جس میں سپاہی ہیں، وارڈن ہیں، انسپیکٹر ہے، ڈی ایس پی ہے، ایس پی ہے، سی ٹی او ہے، ان کی تعداد تقریباً 3800 کے قریب ہے. اور ہر بندے کو 5000 روپیہ دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو یونیفارم کا رنگ جو انہوں نے دیا ہے وہ خود بخود اس کی سلائی کرائیں، اپنے من پسند درزی لیں اور من پسند دکان سے کپڑا لیں. ایسے تو سر چینج ہو جائے گا، کسی کا کلر کوئی اور ہوگا. نہیں، دیکھیں نا، جلد بازی میں ہوا ہے، ٹینڈرنگ کا ٹائم نہیں تھا. یہ ایک اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 2006 میں مشرف کا دور تھا، پرویز لائی صاحب نے بھی ایک نیا بندے متعارف کروائے تھے، نیا نام، کرتوتیں وہی تھی وارڈن کے نام سے. اور اس کے بعد سے پورے پنجاب کی یونیفارم تبدیل کی گئی اور اس پہ تقریباً 20 ارب روپیہ خرچہ آیا پورے پنجاب میں. اب صرف اور صرف 14000 یونیفارم میں چاہیے پوری لاہور ڈویژن میں، اور ہر بندے کو 5000 روپیہ دیا گیا ہے کہ مائنس بوٹ، شوز نہیں لینے. آپ اس میں ٹائی لے سکتے ہیں، آپ اس میں ٹوپی لے سکتے ہیں، انہیں ڈیزائن دے دیا گیا ہے. آپ اس میں پینٹ اپنے مرضی کے درزی سے سلوا لیں. اور جو وائٹ، دیکھیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا چینج ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبدیلی لانی ہے، اس کو دنیا میں دکھانا ہے. دیکھیں سڑکوں پر جب کوئی باہر فارنر آتے ہیں، اب وقت شروع ہو گیا ہے کہ پھر فارنر آئیں گے. پاکستان میں بسنت بھی تازہ تازہ گزری ہے، تو کہ جو ہمارا ٹریفک پولیس ہے یا وارڈن ہے یا سپاہی ہے، اس نے اچھی ایک نیٹ اینڈ کلین یونیفارم پہنی ہوگی اور ایک اچھی ٹوپی پہنی ہوگی، اچھا کوٹ ٹائی لگائی ہوگی. تو جب وہ سلوٹ کرے گا یا ٹریفک قوانین کے بارے میں متعارف کروائے گا، تو جب وہ اچھا جسچر دے گا میڈم، تو آدھا قانون پر عمل درآمد تو اس وقت ہی شروع ہو جاتا ہے. لیکن جاوید صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوپی پہنے گا، ٹائی لگائے گا، کوٹ پہنے گا، اچھا سا یونیفارم پہنے گا، لیکن سر جب وہ جا کے موٹر سائیکل کی چابی نکالے گا، جب وہ کہے گا کہ ادھر سائڈ پہ لاؤ، پھر یونیفارم کہاں پہ، جب وہ اگلے بندے کا ہاتھ پکڑ کے ہینڈل پکڑ کے اس کو گھسیٹ کے ایک سائڈ پہ رہے، پھر سر کیا کام ہے؟ میں نے یہ شروع میں عرض کیا تھا کہ رویوں میں تبدیلی لانا ضروری ہے، ان کی عادتیں بدلنا ضروری ہے. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ کون سی ٹریننگز ہیں، کون سی ورک شاپس ہیں، وہ بتائیں مجھے. وہ ابھی تک کوئی، دیکھیں میں نے شروع میں کہا تھا میڈم کہ جتنا مرضی بابو بنا کے انہیں کھڑے کر لو، انہیں دھوتی پہنا لو یا پینٹ کوٹ پہنا لو یا ٹائی لگوا لو، جتنی دیر اس کا امپریشن آپ تبدیل نہیں کرو گے کہ وہ اس نے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، اور اتنی دیر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. جلد بازی میں ہم نے 14 تاریخ دے دی ہے، اس کے ساتھ ہم اس دن جو ہے وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اچھا ایک جسچر بھی دینا ہے عوام کو اور اچھا چہرہ بھی ٹریفک پولیس کی صورت میں دینا ہے. باقی فورسز تو اندر پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہیں یا اندر بیرکوں میں بیٹھی ہیں، لیکن ٹریفک پولیس ایک ایسا ہے جو ایک اسٹیک ہولڈر ہے فورسز کا، کہ اس نے اصل چہرہ دکھانا ہے لوگوں کو اور قانون کی عمل درآمد کرانی. دیکھیں آپ نے بات سچی کی کہ ان کی ٹریننگ کہاں ہوگی، اس کے بارے میں کہنا ابھی قبل از وقت ہے، چونکہ بندے وہی ہیں پرانے، وردی نہیں ہے، یونیفارم نہیں ہے، رویے وہی پرانے ہیں. جاوید صاحب، کیا پہلے روٹین میں کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ وارڈنز کی کوئی ٹریننگز کرتے ہیں؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر وارڈنز کی ہم ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر میں ان کو سلام بھی پیش کرتی ہوں کہ ان کی جاب بہت زیادہ ٹف ہے. وہ گرمی ہے، وہ دھوپ ہے، وہ سردی ہے، وہ بارش ہے، وہ روڈ پہ موجود ہے. ان کو سائیکولوجیکلی ہیلپ کی ضرورت ہے، ان کو بیہیویئر مینجمنٹ کی ضرورت ہے، ان کو اپنے پروفیشنل ٹریننگز کی ضرورت ہے. وہ کتنے سیشنز ہوتے ہیں مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، یا پھر سال میں کتنی کلاسز ہوتی ہیں کہ ان کو ایکنالج کیا جائے کہ ہم آپ کی بیہیویئر مینجمنٹ کرنے کے لیے یا پھر آپ کی ایک اسٹریسفل جاب ہے اس کو مینج کرنے کے لیے کچھ کریں؟ وہ کتنے سیشنز ہوتے ہیں، وہ سر مجھے بتائیے. اچھا، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ وارڈن جو ہیں 24 گھنٹے سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور دھواں گٹا، مشکل ترین جاب ہے. تو دیکھیں کتنے سٹریس میں ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یا میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق آج تک صرف 3 ورکشاپس ہوئی ہیں، وہ بھی موجودہ جو سی ٹی او ہیں ڈاکٹر اطہر وحید صاحب، انہوں نے یہ 3 ورکشاپس کی ہیں ان کے رویے تبدیل کرانے کے لیے، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے کس طرح سے ملنا ہے، کس طرح سے رویہ کرنا ہے، عوام کے ساتھ کیسے ملنا ہے، ٹریفک قوانین کے پر عمل درآمد کس طرح سے کرنا ہے. اب دیکھیں ہم نے یونیفارم تو بدل دی، یہی یونیفارم 2006 سے پہلے تھی، جو آج ہم مریم نواز صاحبہ اس کی طرف آ رہی ہیں کہ یہ جو موجودہ یونیفارم ہے یہ کوئی میل خوری زیادہ ہے. تو دیکھیں اس پہ یہی یونیفارم تھی آج سے 2006-05 اس سے پہلے، کہ یہی نیل جو وائٹ شرٹ ہے یہ تھی، اور ایک ٹوپی تھی بلو، اور اس کے ساتھ جناب والا ایک پتلون تھی اسی رنگ کی جو ہم نیوی بلو کلر دے رہے ہیں. اب دیکھیں اس پہ پہلے دن ٹریفک پولیس کی تنخواہ کتنی ہے، اس کو ہم دے کے آ رہے ہیں. اب دیکھیں اس کے لیے تو اس کو غریب کو ایک ہفتہ گزارنے کے لیے 5-6 وائٹ شرٹوں کی ضرورت ہوگی اور کم سے کم 3 پینٹوں کی ضرورت ہوگی. آپ نے ان کو، اور آگے گرمی کا موسم آ رہا ہے، آپ نے ان کو خود سلائی کرا کے نہیں دی، آپ ان کو دے دیا 5000 روپیہ فی کس کے حساب سے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں 5000 میں وہ کپڑا لے گا، ایک شرٹ لے گا، چلو ایک شرٹ لنڈے سے کپڑا لا کے بنوا لے گا، لیکن یہ زیادہ میلی جلدی ہو جائے گی. لیکن بات پھر وہی ہے کہ مریم نواز صاحب اچھے کام کر رہی ہیں، میں بسنت گزری ہے اس پہ بھی ایک اندھا بھی آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا ہے کہ کوئی چینج آیا، لوگوں کو تفریح ملی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ
آپ پرویز لائی دور کی جو یونیفارم ہے، مشرف دور کی جو یونیفارم ہے، آپ کے کان میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ دیکھیں نا پولیس جو ہے ٹریفک پولیس یہ تو اس دور کی یونیفارم ہے، تو آپ نے ایک دم سے فیصلہ لے لیا، نہ کوئی ٹینڈرنگ کرائی، نہ کسی کو ٹھیکہ دیا، نہ کسی کے اسٹیک ہولڈر سے بات چیت کی، آپ نے پرانی یونیفارم پھر پہنا دیا انہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے ان کی کوئی ذہنی نشوہ کی؟ آپ نے ان کو کوئی سبق دیا؟ آپ نے ان کے لیے کوئی ورکشاپ بنائی؟ آپ نے ان کو نئی گاڑیاں دے رہے ہیں، وہ BYD آج کل بڑی الیکٹرک گاڑیاں دے رہے ہیں، جی 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 ہاں، اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ 4500 لیٹر پر گاڑی جو ہے اس کی پیٹرول کی بچت ہوگی، بالکل کر لیں بچت، سرویلنس سسٹم ہوگا جدید ترین، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ کیمرے شامنے لگے ہوئے ہوں گے، بڑی زبردست سرویلنس ہوگی۔ جی 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 بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گاڑیاں نہیں دینی ہے اس میں بڑے ہیوی قسم کے کیمرے ہوں گے، جو اللہ کرے کہ وہ کیمرے پھر چلتے بھی رہیں، پہلے تو ہم لگا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم سے ان کی مینٹیننس نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا یہی تو کمزوری ہے میڈم، یہی تو ہماری کمزوری ہے، ہم کاپی بھی کرتے ہیں، نقل بھی مارتے ہیں۔ دنیا کی ہم نے یہ جو اسکاٹ لینڈ کی یونیفارم طرز کی ہم نے یونیفارم بھی دے دی ہے، اور انگلینڈ کی طرز کی ہم یونیفارم بھی دے رہے ہیں، ہم ناروے کی طرز کی یونیفارم بھی دے رہے ہیں کہ ٹوپی بنا رہے ہیں، انہیں بڑی اسٹینڈرڈ جو ہمارے آرمی چیف صاحب کو نصیب ہوتی ہے اسی طرح کا ڈیزائن ہے، اور کلر مختلف ہے، وہی ٹوپی ہم پہن رہے ہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ان کی آپ نے تربیت کے لیے کیا انتظام کیا؟ جن کو آپ ایک نئی چیز دے کر آپ بٹھا رہے ہیں، اور نئے پرانے لوگوں کو نئی یونیفارم دے کر ہم سڑکوں پہ انہیں اتار رہے ہیں کہ یہ نئے جذبے کے ساتھ اتریں گے۔ بھائی جذبہ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ 14 فروری سے پہلے جب آپ لانچ کر رہے ہو یہ پروگرام، تو آپ نے ان کی کوئی ٹریننگ کی؟ کوئی نہیں کی۔ آپ نے ان کا کوئی حسن سلوک بہتر کرنے کے لیے کوئی ٹیچرز ہائر کیے؟ کوئی نہیں کیے۔ آپ نے انہیں کوئی سزا کا نظام سمجھایا؟ کوئی نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا کہ کل جو اس یونیفارم میں لوگ ہیں وہ سڑکوں پر رکشہ ڈرائیور کو مارتے ہوئے، اس میں پستول تانتے ہوئے، اگرچہ پھر بعد میں پستولیں واپس لے لیں، اور ان کی بستی کرتے ہوئے، ان کی ریڑھیاں الٹاتے ہوئے، ان کی تذلیل کرتے ہوئے، آپ نے دیکھا یہ وہی لوگ ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مریم نواز صاحب آپ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، لیکن ان کی پہلے رویوں کی ٹریننگ کرتے، ان کی تربیت کی جاتی، ان کو وسائل دیے جاتے، اور ایک یونیفارم۔ جاوید صاحب بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ عوام کی جیبوں سے چالانی کی قیمت میں اتنے پیسے نکلوا لیے گئے ہیں کہ وہ کہیں تو لگانے ہیں نا، تو پھر وہ یونیفارم نئے آئے یا پھر گاڑیاں نہیں آئیں، عوام تیار رہے۔ دیکھیں میڈم، دیکھیں یہ اربوں روپیہ انہوں نے اکٹھا کر لیا ٹریفک پولیس کی مدد سے، اور اب بھی جاری و ساری ہے۔ اور دیکھیں وہ پنجاب حکومت نے یونیفارم تبدیل کرنے پر یہ تقریباً 80 ملین جو ہے روپیز ہمیں درکار ہوں گے اس یونیفارم کو بدلنے کے لیے۔ 14,000 یونیفارم ہم نے نہیں لینی ہے۔ اب دیکھیں اس پیسے سے پنجاب حکومت کے خزانے پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ جو پیسے دیتے ہیں، یہ جو چلانوں کی کمائی ہے، جو انکم ہوئی ہے، اس سے فی بندہ 5,000 روپیہ دے رہے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو چلاننگ کے پیسے ہوتے ہیں اس کا کوئی پنجاب حکومت کے ساتھ کوئی لنک ہوتا ہے یا صرف یہ ڈپارٹمنٹل ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے خود ہی کمانا ہے، خود ہی لگانا ہے، یا پنجاب حکومت کا بھی کوئی SPLA کا اکاؤنٹ ہے جس میں تمام جو ہے محکمے، سرکاری محکمے، اس میں جتنے پیسے ان کے جمع ہوتے ہیں اس اکاؤنٹ میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو کہاں خرچنا ہے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹریفک پولیس نے جو چلانوں کی مد میں کروڑوں اربوں روپیہ اکٹھا کیا تھا، 3 ارب روپیہ اکٹھا کیا تھا، اس میں سے ان کو ہم 8 کروڑ روپیہ دیں گے کہ یہ اپنی وردی ہے، پہلی وردی تو آپ سنائیں، اس کے بعد ہم دیکھیں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔